علی گوہر صاحب، یہ مہر صاحبہ نے جو بات کی اور 2019 کی ایگزامپل یہ لوگ اکثر جگہوں پہ کوٹ بھی کر رہے ہیں کہ یہ پریسیڈنٹ آلریڈی سیٹ ہو چکا ہے، تو الیکشن کمیشن نے اب جو فیصلہ دیا، بہت سے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اب آپ یا باقی پارٹیاں جب ان سیٹوں کو لیں گی تو مورلی یہ بات صحیح ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کچھ ڈیسیجنز ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں مطلب ہے کہ مورلی یا ان سے زیادہ ان کے مطلب جو لیگل اسپیکٹس ہیں وہ زیادہ ڈومینیٹنگ ہوتے ہیں، اور اس میں جو صورتحال ہے، پہلے تو میں آپ کو بتا دوں چونکہ جو سنی اتحاد کے سربراہ ہیں وہ میری ڈسٹرکٹ فیصل آباد سے بلونگ کرتے ہیں، اور سنی اتحاد نے ایسا سیاسی پولیٹیکل پارٹی انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا ہی نہیں۔ جو اس پارٹی کے سربراہ ہیں انہوں نے بھی خود بھی آزاد الیکشن کانٹیسٹ کیا ہے، ایز اے پارٹی وہ الیکشن کا حصہ نہیں بنے۔ اچھا، اب یہاں پر بالکل مہر صاحبہ نے جو بات بتائی ہے کہ باپ پارٹی کی یا ایک آدھی شاید کسی اور پارٹی کی بھی دی جاتی ہے مثال کہ وہ آزاد اراکین ملے اور ان کو سیٹس ملی، وہ انہوں نے ٹھیک بات کوٹ کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ان پارٹیز نے ان الیکشن میں حصہ لیا تھا اور مرکز یا صوبے میں کوئی نہ کوئی سیٹ حاصل کی تھی، اس کے بعد جب آزاد اراکین نے ان کو جوائن کیا تو پھر ان کو وہ سیٹس مل گئی۔ تو یہاں پر سنی اتحاد جو ہے وہ مطلب ہے کہ اس الیکشن پروسیس کا حصہ ہی نہیں بنی۔ ہاں، الیکشن کمیشن میں ایز اے ایک پولیٹیکل پارٹی وہ ضرور رجسٹرڈ ہے، لیکن ایک حیران کن اور اخلاقی طور پر بھی مطلب ہے کہ حیران کن بات ہے کہ انہوں نے اپنی پارٹی کے نام سے الیکشن میں حصہ کیوں نہیں لیا؟ ان کو لینا چاہیے تھا، جس طرح سے شیخ رشید صاحب نے اپنی پارٹی کے نشان پر الیکشن کانٹیسٹ کیا، حالانکہ وہ پی ٹی آئی کے اتحاد میں تھے اس وقت۔ تو اس میں سکم ہے، لہذا الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا ہے، اور اس پر اگر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اعتراض ہے تو وہ کسی نیکسٹ فورم پر جا سکتے ہیں، اور ابھی میرے خیال الیکشن کمیشن نے وہ جو سیٹس ہیں، کیونکہ اسمبلی کو مطلب ہے کہ وہ سیٹس پینڈنگ یا خالی نہیں رکھی جا سکتی، انہوں نے دیگر پارٹیز کو متناسب نمائندگی کے حساب سے یا وہ ان کے ووٹس کے حساب سے تقسیم کی ہیں۔ اگر پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی تو نہیں، یہ سنی اتحاد کو اگر اعتراض ہے تو وہ پھر کسی بھی فورم پر جا کر اس کو لے جا سکتے ہیں، یہ ان کا قانونی حق ہے۔ جی مہربان، آپ کچھ کہنا چاہ رہی، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ جی آپ کچھ ایڈ کرنا یہی کہہ رہی ہوں، جی نیکسٹ فورم پہ بالکل جائیں گے، مگر یہ سیپریٹ آرگیومنٹ ہے کہ سنی اتحاد کاؤنسل نے ایک جماعت کے طور پہ الیکشن میں حصہ لیا یا نہ لیا یا کیوں نہ لیا، یہ بالکل الگ بحث ہے۔ اور چلیں ٹھیک ہے، چلیں ہم آگے چلتے ہیں آپ کی اجازت سے، اور بھی کچھ میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ صرف ایک نقطہ کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس بات پر خاموش ہے کہ اگر ایک جماعت نے حصہ نہ لیا ہو اور پھر وہ وجود میں آئے تو اس پہ کیا ہوگا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ ڈیفیشنٹ لا ہے، اس میں اسپرٹ آف ڈیموکریسی اور اسپرٹ آف پروپورشنل ریپرزنٹیشن دیکھ کے فیصلہ ہونا تھا، جو نہیں ہوا۔ اور جہاں تک ای سی پی کا ان سیٹوں کو باقی جماعتوں میں بانٹنا ہے، وہ بالکل غیر قانونی اور غیر آئینی عمل ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، میں بھی جاننا چاہتی ہوں، جو اچک زئی صاحب ہیں، ان میں اچانک سے آپ لوگوں کو ایسا کیا اچھا لگ گیا کہ صدارتی امیدوار آپ کی جانب سے اچک زئی صاحب، جن پر بانی جو چیئرمین تھے آپ کی جماعت کے، وہ کس طرح کی تنقید کرتے رہے، کس طرح کے ناموں سے ان کو مخاطب کرتے رہے اور کس طرح ان کی نقلیں تک اتارتے رہے؟ جی دیکھیے فضا، آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ سیاست میں دروازے ہمیشہ کھلے رہنے چاہیے۔ ہم پہ تنقید ہوتی تھی کہ ہم اور جماعتوں سے گفتگو نہیں کرتے یا کسی سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتے، تو آج ہم نے یہ دکھایا کہ جب اصولی موقف ہمارے ایک جیسے ہوں گے تو ہم ہاتھ بھی ملائیں گے، ہم گفتگو بھی کریں گے، اور ہم اسی کو تسلیم کرتے ہوئے ہم نے انہیں اپنا صدارتی کینڈیڈیٹ بھی بنایا، کیونکہ آج وہ ایک اصولی موقف لیے بیٹھے ہیں جو کہ بالکل ہم سے ملتا جلتا ہے۔ اگر پیپلز پارٹی بھی اصولی موقف لیتی تو یقیناً خان صاحب ان سے بھی گفتگو کرتے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔